أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آپ تمام دینی بہنوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ اللہ اکبر کبیرا الحمد للہ کثیرا سبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 100 اور یہ 12واں رکوع ہے اور یہ سورہ کا آخری رکوع ہے۔ جیسے کہ پچھلی رکوع میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ کس طرح سے کفار مکہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوی نبوت کو، رسالت کو اور آخرت کو ماننے سے انکار کر رہے تھے۔ نہ صرف انکار کر رہے تھے بلکہ لوگوں کو بھی اللہ کی راہ سے روک رہے تھے۔ اور آخری جو بات ختم ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ انسان جو ہے وہ بڑا تنگ دل اور تھوڑ دلا واقع ہوا ہے، یعنی صرف دنیا کے خزانے ان سے کہیں چھین نہ جائیں، اس کے لیے وہ اپنی آخرت کو داؤ پہ لگا دیتا ہے۔ اور یہ انسان کی تنگ دلی ہی ہے۔ اسی لیے دیکھیں جب ہم قرآن کو جب سیکھتے سمجھتے ہیں یا اسے دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم یہ دعا کرتے ہیں نا، رب اشرح لی صدری، یعنی ہمارے جو سینے کی تنگ دلی ہے نا اس سے اللہ تعالیٰ کھول دے۔ تو اسلام کو کھلے دل سے اپنانا اور اس کے احکامات اور اس کی شریعت کو پورے دل و دماغ سے اپنانا اور اسے دل میں جگہ دینا، یہ واقعی اللہ ہی جس کے کہتے ہیں نا سینے کو کھول دے، یہ اسی کے بس کی بات ہے۔ ورنہ تو اوپر سے تو بہت سارے اسلام کے احکامات اور اسلام اور اس کے نعرے اور اس کی نعتیں اور اس کے حمد پڑھے جاتے ہیں، لیکن کتنے ایسے لوگ ہیں یا ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو کہ اسلام کو واقعی دل سے تسلیم کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمارا سینہ کشادہ ہے۔ تو یہ اصل بات ہے۔ پھر جو ہے آج انشاءاللہ ہم ان آیتوں پہ غور و فکر کریں گے۔ اللہ کی تعریف اور اس کا شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے ذکر کے لیے جمع فرمایا۔ اس ذکر کو اللہ تعالیٰ ہمارے دنیا میں بھی سکون اور اطمینان کا باعث بنا دے، ہمارے لیے خیر اور ہدایت کا سبب بنا دے، اور آخرت میں بھی جو ہے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ ان آیتوں کو ہمارے حق میں حجت بنا دے اور ہمارے اس وقت کو میزان میں بہت زیادہ بھاری کر دے۔ آیتیں ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تو 9 واضح آیات دی، تو بنی اسرائیل سے پوچھ لیجئے کہ جب موسیٰ ان کے پاس آئے تو فرعون نے ان سے کہا، موسیٰ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ تجھ پر جادو کر دیا گیا ہے۔ دیکھیے ایسا لگ رہا ہے کہ ٹاپک چینج ہو گیا ہے نا۔ اب تک جو ہے وہ کفار مکہ کی بات ہو رہی تھی اور اللہ تعالیٰ نے انسان کی کمزوریوں کا ذکر کیا، پھر بہت ساری آیتوں کا ذکر کیا۔ اب یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے۔ تو دراصل بات یہ ہے میری بہنیں کہ اب اس سے پہلے کی آیتوں میں روئے سخن کفار مکہ تھے، قریش تھے، اور ان جیسے آج بھی لوگ ہیں جو کہ اسلام کی دعوت کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت اور نبوت کا انکار کرتے ہیں، اور بھی بہت سارے معاملات ہیں۔ اب یہاں پہ جو ہے نا آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان صحابہ کو، یعنی آج یہ آیتیں ہمارے لیے، اس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور داعیین اسلام کے لیے آئے تھیں، اور آج ہمارے لیے یہ آیتیں جو کہ مشن، یہ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ اسلام کو ہم نے آگے پر پہنچانا ہے۔ تو ہم امت کو، اور ایک خاص طور پر اس میں جو داعی کا کام کرتے ہیں، ان کے لیے اس میں بہت آپ دیکھیں تسلی کے الفاظ ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس میں فرما رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی مثال دے کر کہ اس طرح کے کام جب بھی کوئی لے کر اٹھا ہے تو بھلے اسے واضح معجزات ہی کیوں نہ دیے ہوگا، جنہیں نہیں ماننا ہے وہ نہیں مانیں گے۔ پچھلی آیتوں میں ہم نے دیکھا نا کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، ہدایت دینا تمہارے کام اختیار میں نہیں ہے، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جو بھی ریسورسز دیتے ہیں، جو بھی اسباب بناتے ہیں، تو جسے ماننا ہوتا ہے وہ ایسے بھی مان لیتا ہے، اور جسے نہیں ماننا ہوتا ہے وہ لاسٹ مومنٹ تک اس کو اگینسٹ کرتا رہتا ہے، اس کے خلاف کرتا رہتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی مثال دیکھیں، یہاں پہ فرمایا کہ دیکھو موسیٰ کو تو 9 واضح معجزات دیے گئے تھے، یعنی یہاں پر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کو ایک یا دو معجزے کی مانگ بھی کرتے تھے نا یہ لوگ، اگر آپ رسول ہیں نبی ہے تو کوئی معجزہ لے آؤ، جیسے پرانے لوگ لے کے آئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ انہیں تو 9 معجزات دیے گئے تھے، انہوں نے کون سا مان لیا، اور آنکھوں دیکھے کھلے کھلے معجزات دیے گئے تھے تب بھی انہوں نے نہیں مانا۔ تو ایک انسان کی ایک سوچ اور ایک کیریکٹر کی یہاں پہ ایک اس کو پوائنٹ کیا جا رہا ہے کہ کچھ اس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، انہیں آپ کہتے ہیں نا آسمان پہ چڑھ جائیں، یعنی جو آپ کر سکتے ہیں آخری حد تک معجزے کی حد تک کر دکھائیں، انہیں وہ ہر دھرم اس قدر واقع ہوتے ہیں کہ وہ نہیں مانتے، کیونکہ اصل میں ان کے دل مان چکے ہوتے ہیں، لیکن ظاہری طور پہ دنیا کی جو فائدے ہیں، خواہشات نفس کا جو مسئلہ ہے وہ انہیں ماننے نہیں دیتا ہے، کیونکہ دل کی آنکھیں ان کی کھل چکی ہوتی ہیں، انہیں سمجھ میں سب آ رہا ہوتا ہے۔ اس سے پہلے کی آیت میں بھی ہم نے دیکھا نا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل اور تمام باتوں کو مان گئے تھے، اسلام کی دعوت تعلیمات سب ان کے سمجھ میں آ رہی تھی، لیکن کس وجہ سے جھٹلایا کفار قریش نے کہ بھئی دنیا چھوٹ جائے گی۔ اسی طرح سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے اور وہاں پہ یہود کا معاملہ تھا، منافقین کا معاملہ تھا، تو یہود کا تو معاملہ ایسا کہ ان کی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ جو ہے وہ پیشن گوئی تھی کہ یہ نبی آنے والے ہیں، لیکن انہوں نے پہچاننے کے بعد انکار کر دیا۔ کیوں؟ تعصب اور قبیلہ پرستی، کہ بھئی وہ بنی اسرائیل میں سے نہیں ہے، بنی اسماعیل میں سے آ گئے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں انسان کی راہ میں اتنی بڑی بڑی ہرڈلز، اتنی بڑی بڑی رکاوٹیں ثابت ہوتی ہیں کہ اچھا خاصا انسان، یعنی کہتے ہیں نا پڑھا لکھا ایجوکیٹڈ انسان، اس کی مت ماری جاتی ہے۔ ابو جہل کے بارے میں یہی تھا نا، جہل تو اللہ کا اس کا دیا ہوا لفظ ہے نا، یعنی وہ عام طور پر بہت سمجھدار، بہت ایجوکیٹڈ، بہت فہم والے انسانوں میں سے تھا، لیکن اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ اللہ کے نزدیک کیوں اسے ابو جہل کا خطاب اللہ نے دیا؟ کیونکہ اگر انسان اتنا فہم اور اتنا سمجھدار اور اتنا ایجوکیٹڈ پڑھا لکھا ہو کر اگر اسلام کو نہ سمجھ پایا تو دراصل وہ جاہل ہی ہے پھر، ہے نا؟ کیونکہ اس نے اپنی علم اور تعلیم کا کوئی استعمال نہیں کیا، بلکہ وہی خرافات نفس اور وہی لالچ اور ہرس میں پڑھ کے اس نے دنیا کی زندگی کو چوز کر لیا۔ تو آج بھی ہم دیکھیں کہ ہم اگر اسلام کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں، ہائیلی ایجوکیٹڈ ہیں، یا کم جتنا بھی ہم نے پڑھا لکھا ہے یا جو بھی ہم نے علم حاصل کیا، لیکن اگر یہ تمام معاملات خواہشات نفس، معاشرہ، رسم و رواج ہمارے آڑے آ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہم سے بڑا کوئی جاہل نہیں ہے۔ یعنی بات سمجھ میں آ جانے کے بعد بھی جو ہے ہم اس کو سمجھنے کے لیے ڈھونگ کر رہے ہیں، ناٹک کر رہے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے کچھ بھی۔ یہ ایک بہت بڑا پوائنٹ ہے، اور اسی نظریے کے اسی قسم کے لوگوں کی طرف پوائنٹ آؤٹ کرتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کی مثال بتائی جا رہی ہے کہ جنہیں نہیں ماننا ہوتا ہے وہ کسی بھی قیمت پر کسی بھی صورت نہیں مانیں گے، کیونکہ ان کے لیے دنیا کی زندگی سب کچھ ہے، اور وہ اس کے فائدے کو کسی قیمت پر جو ہے وہ نہیں چھوڑیں گے، چاہے اس کے لیے اسے اپنی آخرت اور اپنی کہتے ہیں نا جنت کو ہی کیوں نہ داؤ پہ لگا دینا پڑے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ انسان کو کل قیامت میں اس کا حسب، نسب، اس کا خاندان، قبیلہ، یہ سب کچھ نا، اس کا رنگ، اس کی زبان، یا اس کا ہائیلی اسٹیٹس دنیا میں، یا اس کی دنیا کی ایجوکیشن اس کے کام نہیں آئے گی، الا یہ کہ تقوی کے لحاظ سے اور ایمان اور عمل صالح کے لحاظ سے جو لوگ آگے بڑھے ہوں گے، اللہ کی نظر میں وہی لوگ چلیں گے۔ اللہم اجرنا منہم۔ تو میری بہنیں یہ کہتے ہیں نا کہ بہت بڑی ہماری آزمائشی ہے، ظاہر ہے ہم سب آزمائشوں سے گھرے ہوئے ہیں، اور ہمارا مقصد حیات بھی یہی ہے۔ تو اللہ ہمارے سینوں کو جو ہے اسلام کے لیے کھول دے، اس کے احکامات کے لیے کھول دے، اور ہم عمل والے بن جائیں۔ تو فرعون نے کیا کہا؟ موسیٰ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ تجھ پر جادو کر دیا گیا ہے۔ تو یہ کیوں کہہ رہا تھا وہ؟ یعنی دیکھیے اس کی مثال یہ سمجھیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پر جا کر کیا اس سے ڈیمانڈ کی تھی نا، کہ اس سے ڈیمانڈ کی تھی کہ بنی اسرائیل کو جو تو نے غلام بنا لیا ہے اسے ہمارے ساتھ بھیج دے۔ تو اس کی نظر میں فرعون اپنے آپ کو کیا سمجھتا تھا؟ انا ربکم الاعلی، ہے نا، کہ میں خدا ہوں۔ تو اس کے نزدیک موسیٰ علیہ السلام جو کہ خود بنی اسرائیل سے ہیں، اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ وہ کئی سال بعد لوٹے ہیں، 10 سال بعد لوٹے ہیں، ایک قتل کا یعنی وانٹیڈ لسٹ میں ہیں، قتل کا مقدمہ بھی ان پر ہے، اور اگر وہ چاہے تو اس وانٹیڈ لسٹ کے مطابق وہ دوبارہ سے فائل کھلوا کے ان کو قصاص کے طور پہ قتل بھی کروا سکتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ سچویشن کیا ہے، بات کون کر رہا ہے، اور حالات کیسے ہیں، اور اس صورت میں بات کس سے کی جا رہی ہے جو کہ اپنے آپ کو ربوبیت یعنی خدا سمجھتا ہے، سارے اختیارات، معاملات، قوانین کا بنانے والا سب کچھ وہی ہے۔ تو یعنی جب موسیٰ علیہ السلام نے اتنے سال بعد آ کر اس سچویشن میں جب اسے بنی اسرائیل کو چھوڑنے کے لیے کہا، تو اس کی نظر میں موسیٰ علیہ السلام کو یہی کہا نا کہ یا تو مجنون ہے، یعنی تو دیوانہ ہو گیا ہے، اور تو کیا ہے، تجھ پر جادو کر دیا گیا، یعنی تجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا۔ جیسے ہم لوگ دنیاوی مثال سے سمجھتے ہیں کہ ایک موٹے تازے ہٹے کھٹے پہلوان کے آگے ایک دبلا پتلا لاغر شخص آ کر کہے کہ میں تمہیں جو ہے وہ کشتی میں ہرا دوں گا، تو وہ کیا کہے گا، ہے نا؟ وہ تو پہلے ہنسے گا اور کیا کہے گا کہ پاگل ہے کیا، ذرا اپنی طرف دیکھو پہلے، چلے مجھ سے مقابلہ کرنے کے لیے۔ مطلب کہاں وہ اس کا مقام ہے اور کہاں اس شخص کا مقام ہے۔ بالکل اسی طرح سے
موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے فرعون نے یہ بات کہی۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، تو خوب جانتا ہے کہ ان بصیرت افروز نشانیوں کو اس ہستی نے نازل کیا ہے جو آسمان اور زمین کا مالک ہے، اور اے فرعون میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ تو ہلاک ہو کر رہے گا۔ اب فرعون نے یہ چاہا کہ بنی اسرائیل کو اس ملک سے اکھاڑ پھینکے، تو ہم نے اسے اور جو اس کے ہمراہ تھے سب کو غرق کر دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے اس سے کہا کہ یہ جتنی بھی نشانیاں یعنی 9 نشانیاں اس میں آتا ہے کہ وہ کون کون سی تھی، کہ عصائے موسیٰ ہے نا، جو وہ عصا پھینکتے تھے تو وہ انتہائی بھیانک اژدہا کی شکل اختیار کر لیتا تھا اور ریئل اژدہا بن جاتا تھا۔ ایسا نہیں کہ وہ سانپ اور لاٹھیاں جو یہ جادوگروں نے دکھائی تھی تو وہ محض موو کر رہی تھی، صرف موو نہیں کر رہی تھی، وہ ریئل اژدہا بن جاتا تھا، اور جادوگروں کو پتہ تھا کہ یہ جادو نہیں ہے، کیونکہ جادو کی بھی ایک لمٹ، ایک انتہا ہوتی ہے، اس طرح سے کوئی ریئلسٹک نہیں ہوتا ہے۔ پھر ید بیضا یعنی جب وہ اپنے بغل سے اپنا ہاتھ نکالتے تھے تو وہ انتہائی چمکدار ہوتا تھا۔ بھری مجلس میں برسر عام جادوگروں کی شکست، یہ بھی ایک بہت بڑا معجزہ تھا۔ سارے ملک میں قحط واقع ہونا، یکے بعد دیگرے طوفان، ٹڈی دل، جوؤں، مینڈکوں اور خون کی بلاؤں کا نازل ہونا، یعنی یہ یکے بعد دیگرے تفاسیر میں ہمیں انشاءاللہ اس کی بہت زیادہ ڈیٹیل مل جائے گی۔ یہ ایسے واضح معجزات تھے جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر بھی واضح دلائل تھے اور ان کے قلبی اطمینان کے لیے بھی کافی تھے، لیکن پھر بھی جو ہے محض اس لیے کہ حکومت خطرے میں ہے، گدی چھن جائے گی، لوگوں پر سے اثر و رسوخ ختم ہو جائے گا، اسٹیٹس کا معاملہ ہے بھئی، اسٹیٹس ختم ہو جائے گا، اسی چکر میں جو ہے وہ فرعون نے نہ خود ایمان لایا اور اپنے ساتھ بہت سارے لوگوں کو بھی روکے رکھا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے جو اسے دھڑلے سے جواب دیا کہ یہ جو نشانیاں تو نے دیکھی ہیں اور تجھے پتہ ہے کہ یہ واقعی معجزے ہیں، لیکن اب جو ہے وہ چونکہ تم نے مانا نہیں تو تمہاری تباہی کے دن قریب ہیں۔ اور جادوگر دیکھیں، وہ لوگوں نے تو فوری اس چیز کو سمجھ لیا تھا کہ یہ جادوگر نہیں ہے، تو وہ فوری جو ہے وہ سجدے میں چلے گئے تھے، اور پھر فرعون کی لاکھ دھمکیوں کے باوجود جو ہے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے دین کو قبول کر لیا تھا، کیونکہ جادوگر بھی یہ بات سمجھ رہے تھے کہ کسی بھی ملک میں قحط کا پڑنا، یعنی جو 9 نشانیاں دکھائی گئی تھی نا، یہ جادو ہے، ہو ہی نہیں سکتا، جادو ہے ہی نہیں۔ جسے کہتے ہیں نا کہ ہیرے جوہری کو ہی جو ہے ہیرے کی پرکھ ہوتی ہے، اسے پتہ ہے کہ ہیرا کون سا ہے اور امریکن ڈائمنڈ کیا ہے۔ اسی طریقے سے جادوگر تھے چونکہ ہے نا، ان کو پتہ تھا کہ یہ قحط کا پڑنا اور پورے ملک پہ طرح طرح کی یہ جو عذاب کا آنا ہے نا، خون، ٹڈی دل، یہ سب جو ہے وہ کسی بھی جادو کی کوئی علامت ہو ہی نہیں سکتی ہے، یہ صرف اور صرف اس ہستی کی طرف سے ہے جو کہ قادر مطلق ہے، یعنی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور آپ دیکھیں، اگر جادو میں واقعی اتنا زور ہوتا تو آج ہم اپنے دشمنوں کو جادو کے ذریعے سے ہی ہلاک کر چکے ہوتے۔ آج جو ملک کے بڑے بڑے حاکم ہیں جن سے ہم تنگ ہیں، جنہوں نے ہماری ناک میں دم کر کے رکھا ہوا ہے، تو کیا ہم ان پر بد دعا کر کے، ان پر جادو کر کے ان کو منٹوں میں، گھنٹوں میں نہیں فنا کر دیتے؟ آپ سوچیں نا، سوچنے کی بات ہے۔ اگر جادو ہی سب کچھ ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ، پھر اللہ تعالیٰ کی ہستی اور اس کے معجزات کا پھر کیا بنتا؟ پھر یہ کائنات تو کل یعنی ہر کوئی جو ہے اپنے ہاتھ میں جادو کی چھڑی لے کر گھوم رہا ہوتا اور اپنے مطابق اپنے معاملات دیکھ لیتا، لیکن ایسا ہے نہیں نا۔ جادو کی اپنی ایک لمٹ ہے، اس کی انتہا ہے، اور آپ سوچیں کہ جادو بھی ایک آزمائش کا ہی ذریعہ ہے، جیسے اور فتنے ہیں ہماری زندگیوں میں اور دوسرے معاملات ہیں حرام اور حلال کے، اسی طرح سے جادو بھی ایک حرام قسم کی ایک معاملہ ہے، ایک آزمائش، ایک فتنہ ہے، اور اس کی اپنی ایک ٹائپ ہے، دیٹس اٹ۔ اس سے زیادہ جادو کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اور دیکھیے قرآن میں اللہ نے اس کو ظاہری طور پر یہ دلیل قرآن کی آیت ہے کہ بِإِذْنِ اللہ، یعنی وہ کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو۔ تو اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی اگر اللہ تعالیٰ ہمیں کسی ذریعے سے آزمانا چاہے، جیسے فار ایگزامپل اللہ ہمیں اولاد سے آزماتے، اللہ ہمیں جان و مال کے نقصان سے، سورہ بقرہ کی آیت گزر چکی ہے نا، دیکھیے پیچھے، کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، بھوک سے، خوف سے، جان و مال کے نقصان سے، پھلوں کے نقصان سے، بزنس کے معاملات سے۔ تو اسی طرح سے خدا نخواستہ کوئی شخص اگر جادو کے ذریعے آزمایا گیا تو پھر اس کے ایمان کا وہ معاملہ ہوتا ہے نا، اور ہر کسی کی استطاعت کتنی ہے اور کس پر کیا آزمائش دینی ہے، یہ اللہ رب العالمین ہی بہتر جانتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ وہ کسی پر اس کی استطاعت سے زیادہ کا بوجھ نہیں ڈالتا کہ بندہ پھر جو ہے وہ اس کو اٹھا ہی نہ پائے اور کل قیامت میں وہ مظلوم ثابت ہو جائے نا، کہ اللہ میں تو یہ کر ہی نہیں سکتا تھا، تو نے مجھ پر یہ آزمائش دی، اس لیے آج میں کفر و شرک میں مبتلا ہو گیا اور آج میں گنہگاروں میں اور جہنمیوں میں سے ہو گیا۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ جس کی جتنی استطاعت ہے، جتنا جو کر سکتا ہے، اسی کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ آپ سب نے آزمائش سے پناہ مانگنے کی ہمیں تلقین کی ہے کہ ہم اللہ سے ہمیشہ پناہ مانگتے رہیں کہ اللہ ہم پر ایسی آزمائش نہیں ڈالنا جس کے سہنے کی ہمیں طاقت نہیں ہے۔ جو خوبصورت دیکھیے دعا کی شکل میں جو آیات آپ وسلم کو دی گئی تھی نا، خاص وہ فرشتہ آیا تھا، سورہ بقرہ کی آخری کی آیات ہیں، آمن الرسول سے آخری کی جو وہ دعا بھی ہے نا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، تو وہ خاص فرشتہ ان آیتوں کو لے کے آیا اور ایز اے گفٹ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اس کا مطلب کیا ہے میری بہن؟ اس کا مطلب یہی ہے نا کہ ہم اللہ سے ایسی اس قسم کی آزمائشوں سے پناہ مانگے کہ اللہ ہم پر ایسی آزمائش نہیں ڈالنا۔ اور آپ سب نے فرمایا نا کہ جو بھی جو ہے دن بھر میں ان آیتوں کو پڑھتا ہے وہ بہت سے فتنوں سے، آزمائشوں سے اور شیطانوں کے وسوسے سے اور جادو اور سحر سے بچ جاتا ہے۔ دیکھیے ہمیں بہت ساری چیزیں دی گئی ہیں، جیسے کہتے ہیں نا میدان جنگ میں ہمیں اتارا تو گیا ہے میری بہنیں، لیکن اس کے مقابلے میں ہمیں بہت سارے ڈیفنس بھی تو دیے گئے نا۔ ہمارے ہاتھ میں تیر دی گئی، دعا ہے، ہمارے ہاتھ میں بھالا دیا گیا ہے نا، اللہ پہ توکل ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ ہمیں زرہ دی گئی ہے نا، نمازیں ہیں، صبح شام کے اذکار ہیں۔ آپ دیکھیں سب کچھ دے کر ہمیں میدان جنگ میں اتارا گیا ہے۔ تو وہ کوئی پاگل اور بیوقوفی ہوگا نا کہ دھڑلے سے بس ننگے بدن اور ننگے سر جو ہے وہ اس طرح سے چلا جائے۔ تو میدان جنگ میں جب انسان جاتا ہے لڑائی کرنے کے لیے تو وہ ساری حفاظتی اقدامات کر کے پھر جاتا ہے نا، کہ پھر اب ہم دشمن سے، تو اب ہمارے دشمن ہے سامنے، ہمارا شیطان ہے، ہمارا نفس ہے، اور بھی بہت سارے معاملات ہیں، شرک ہے، بدعت ہے، یہ جو بھی چیزیں ہیں، لیکن ان سے لڑنے کے لیے اور پھر دیکھیے ٹرین کر ہو کے جاتا ہے نا انسان میدان میں لڑنے کے لیے۔ تو ہماری ٹریننگ بھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پوری موجود ہے، آئیڈیل ہے نا، پوری زندگی موجود ہے ہمارے سامنے کہ ہمیں کون کون سے مواقع پہ کس طرح سے ڈیل کرنا ہے، اس کے لیے علم حاصل کرنا ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دیکھیے جو سب سے پہلی وحی آئی تھی اقرا، یعنی پڑھو، علم حاصل کرو، کہ پہلے تو ہم نے دیکھیے کہ کوئی بھی بچہ جب جاتا، کوئی بھی ڈاکٹر، انجینئر، واٹ ایور، فوجی بنتا ہے تو پہلے کیا ہوتا ہے؟ پہلے سلیبس ہوتا ہے، پہلے پڑھائی ہوتی ہے، اس کے بعد ٹریننگ ہوتی ہے، پھر اس کے بعد کہیں جا کے وہ جاب اس کو ملتی ہے۔ ایگزیکٹلی یہی معاملہ ہمارا ہے میری بہنیں، ہمیں مومن بننے کے لیے، مسلمان ہونے کے لیے ہمیں علم حاصل کرنا ہے، پھر ٹریننگ لینی ہے، اور پھر جو ہے یہ محاذ جو ہمارے سامنے موجود ہے، یہ آزمائشیں موجود ہے، اس سے لڑنے کی پھر طاقت اور پھر وہ قوت، وہ کہتے ہیں نا پھر وہ اللہ کی مدد، ہر چیز جو ہے وہ ہمارے شامل حال ہے۔ تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ بس اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیج دیا اور کہاں تنگی میں پھنسا دیا اور کیا ہو گیا، ایسا نہیں ہے میری بہن۔ ان مع العسر یسرا، اللہ نے بہت ساری نعمتیں بھی دی ہیں نا، ہمیں خوشیاں بھی دی ہیں، ہمیں سکون بھی دیا ہے، ہم بہت ساری چیزوں کو انجوائے بھی کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ پھر یہ بھی لگا ہوا ہے، لیکن اس کے لیے پوری تیاری کے ساتھ بھیجا ہے، لیکن ہم جو ہے نا وہ بیوقوف ہیں اصل میں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ہم ظالم ہیں میری بہن کہ ہم اس کو سمجھ نہیں پاتے، ہم اس کے لیے برابر سے اپنے آپ کو تیار نہیں کرتے، اور پھر جو ہے بعد میں نعوذ باللہ ہم اللہ کو قصوروار ٹھہراتے ہیں، اور پھر کتنے ایسے لوگ ہیں جو باولہ مچاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی اللہ نے ہمیں کس عذاب میں ڈالا ہوا ہے۔ تو یہ اصل میں یہ عذاب ہمارے اپنے ہاتھوں کا لایا ہوا ہوتا ہے، اس چیز کو بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پھر اب فرعون نے یہ چاہا کہ بنی اسرائیل کو اس ملک سے اکھاڑ پھینکے، تو یہ پھر سے دیکھیے وہ معاملہ تھا نا کہ ان کے بیٹوں کو قتل کر، جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ اس کو الٹیمیٹم دیا، وارننگ دی کہ اب تو ہلاک ہونے والا ہے، تو اس نے پھر سے جو خواب اسے اس کے پروجوں نے دیکھا تھا، تو اس نے پھر سے کیا کیا کہ بنی اسرائیل کے بیٹوں کو دوبارہ سے یہ شاہی نامہ یہ اعلان کر دیا کہ ان کے بیٹوں کو قتل کر دیا جائے اور ان کی عورتوں کو لونڈی اور غلام بنا لیا جائے۔ تو ایک عرصے تک جو ہے یہ معاملہ پھر سے شروع رہا، اور پھر وہ بنی اسرائیل نے دیکھی، ایک دوسری جگہ ایک آیت میں آتا ہے نا کہ موسیٰ تم جب بھیجے گئے تھے تب بھی ہم آزمائش میں تھے، اور آج بھی جو ہے ہمارے لیے پھر سے یہ جو ہے مزید نئی آزمائش آ گئی کہ کم سے کم اب تک وہ مطلب ہمارے بچوں کو قتل تو نہیں کر رہا تھا، لیکن اب تم دوبارہ لوٹ آئے ہو اور تم نے جو ہے اسے دوبارہ پھر سے چیلنج کیا ہے، تو دیکھو یہ دوبارہ سے جو ہے ہمارے بیٹوں کو قتل کر رہا ہے۔ یہ پچھلی آیتوں میں یہ باتیں گزر چکی ہیں، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی تدبیر اختیار کی ہے نا، الحمدللہ۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام ایک وقت آیا کہ پھر جب ان کو لے کر نکلے ہیں تو کس طرح سے سمندر پھٹا ہے اور کس طرح سے اسے غرق کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے کہا کہ اس سرزمین میں آباد ہو جاؤ۔ دیکھیے سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی ایک بہت بڑا یہ بھی معجزہ ہے کہ اب تک ہم نے قرآن میں جتنے بھی قوموں کے بارے میں پڑھا ہے، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، قوم نوح، اور بھی بہت ساری قومیں جو گزری ہیں، تو ان کے معاملات ایسے ہوئے کہ ان پر عذاب آیا، تو ان کے ساتھ ساتھ ان کے تمام اسباب کو بھی ہلاک کر دیا گیا، ان کے گھروں کو، ان کے کلچر کو، ہے نا، ان کے رسم و رواج کو، یعنی پوری طریقے سے وہ نیست و نابود کر دیا، مطلب دنیا کے میپ میں اب ان کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب مبعوث کیے گئے نا، تو وہ جو مدین کی بستیاں تھیں وہ تھیں، ان کے کھنڈرات پائے جاتے تھے، مطلب اس میں کوئی بستہ نہیں تھا، کوئی آباد نہیں تھا، یعنی کلچر کے ساتھ انہیں ختم کر دیا گیا۔ لیکن مصری کلچر ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی موجود ہے نا، پیرامڈز آج بھی موجود ہیں، مصر کے وہ گھر، وہ محل، یعنی آپ دیکھیں پرانی عمارتیں جو وہاں پہنچے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو پہنچائے وہاں پر، تو وہ دیکھتے ہیں کہ ایک باقاعدہ وہ ٹورزم ہے مصر میں۔ تو اگر اللہ رب العالمین فرعون کو، یہ بھی ہو سکتا تھا نا کہ فرعونیوں کو ان کے محل اور ان کے باغات اور ان کی جو انہوں نے ایک سلطنت بنائی تھی، ان کا ایک جو کلچر تھا، جو آپ دیکھیں طب، آج مصر میں دیکھیے طب بھی اس میں ہے نا، میڈیسنس کے معاملے میں، اور اس میں بہت مصر آگے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو ان کو ان کے کلچر کے ساتھ نیست و نابود کر دیتے، زمین میں دھسا دیتے ہیں نا، پیرامڈ سارے ختم ہو جاتے ہیں، واٹ ایور۔
لیکن اللہ رب العالمین کی اپنی حکمت تھی اور اس کے بھی معجزہ تھا کہ اس نے وہاں سے ان کو نکال کے جو ہے وہ سمندر میں غرق کر دیا، اور جو پیچھے وہ اپنے محلات، گھر ہے نا، اور ان کے جو کلچر تھے وہ اسے کیا کرا، اسے اللہ تعالیٰ رب العالمین نے اسے قائم رکھے۔ اور جو ہے یہ جو بچ گئے تھے اس میں کچھ لوگ جو بنی اسرائیل جو موسیٰ علیہ السلام کے سے تو کچھ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ تھے، اور پیچھے جو لوگ رہ گئے تھے جو بعد میں ایمان لا لیے تھے، ہے نا، مصریوں میں سے ہی، فرعون کے ہی لوگوں میں سے جو بعد میں ایمان لا گئے، تو وہ وہاں پہ رچے بسے، یعنی انہیں چونکہ ایمان لا چکے تھے تو انہیں ہلاک کرنے کی تو کوئی بات ہی نہیں تھی، تو انہوں نے اس تعلیمات کو کیا کیا، دیکھیے آپ دیکھتے ہیں کہ رینوویٹ کیا، ہے نا، وہاں پہ پھر وہ اسلام آیا، اور پھر ان کی نسلیں آگے بڑھی، اور آج ماشاءاللہ سے جس طرح سے مصر آباد ہے نا، یہ فرعونیوں کی ہی نسل سے مصری ہیں، یہ کوئی یعنی باہر کے لوگ نہیں ہیں۔ آپ دیکھیں ان کا کلچر باقی رہا، لیکن بس اس میں اسلام کی آمیزش ملا دی گئی، اور جو ہے وہ اس طرح سے اللہ رب العالمین نے اس کو باقی رکھا، اور فرعون کی لاش کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ باقی رکھا تاکہ وہ لوگوں کے لیے عبرت اور نصیحت بنے۔ اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے کہا کہ سرزمین میں آباد ہو جاؤ، اور بنی اسرائیل کے بھی کچھ لوگ جو ہے اس میں بعد میں جا کر آباد ہوئے۔ پھر جب آخرت کے وعدے کا وقت آئے گا تو ہم تمہیں اکٹھا کر کے لے آئیں گے۔ دیکھیے اتنی چیزیں تو ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے نا، تو پھر ہم اس بات کی آیت پر کیوں نہیں ہمارا یقین ہے کہ جب اللہ رب العالمین کی دی ہوئی ہم تمام کی مہلت ختم ہو جائے گی تو ہم دوبارہ سے اکٹھا کر کے لائے جائیں گے، یعنی دوبارہ سے جو ہے کیا اللہ کے لیے کہ یہ مطلب کیا ناممکن ہے اس کے اندر کہ آج جس زمین پر ہم آباد کیے جب ہم کچھ نہیں تھے اور آج ہم بہت کچھ ہیں، تو اللہ رب العالمین دوبارہ سے اسی طرح سے ہمیں سے پیدا کرے۔ کئی جگہ قرآن میں آیا تھا نا کہ ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا وہ زیادہ مشکل تھا، دوبارہ پیدا کرنا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے نا۔ دیکھیے کوئی بھی چیز ہم نئی کریٹ کرتے ہیں اس وقت پرابلم آتی ہے، فار ایگزامپل نئی ریسیپی بنا رہے ہیں یا کوئی بھی ہم نیا کام کر رہے ہیں نا، اس کے ڈائی بنانا پہلی ٹائم میں اس میں مشکلات آتی ہیں، لیکن دوبارہ اس چیز کو کریٹ کرنا کوئی بڑی بات نہیں، بہت آسانی سے ہو جاتا ہے کیونکہ ہم پریکٹس ہو جاتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین وہی فرما رہے کہ ہم نے پہلی مرتبہ جب ہم نے پیدا کر دیا تو تمہیں اس بات میں کیوں شک ہے کہ تم دوبارہ نہیں پیدا کیے جا سکتے۔ اللہ ہمارے ایمان کو پختہ کرے اور اس کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ ہم نے اس قرآن کو حق کے ساتھ اتارا ہے اور حق کے ساتھ ہی یہ نازل ہوا ہے، یعنی یہ کوئی کہتے ہیں نا کھیل تماشا یا اس طرح کے معاملات نہیں ہے، یا قرآن صرف دھو کر پینے کی چیز، گلے میں لٹکانے کی چیز، شادی بیاہوں میں جو ہے وہ دلہنوں کے سر سے گزارنے کی چیز، یا شعر و شاعری کی، اور کہتے ہیں نا کہ ایسے درس اور حکمت تک ہی اس کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ قرآن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بک آف لا ہے، قانون کی کتاب ہے، اور یہ وہ قانون ہے جو رہتی دنیا رہتی قیامت کی صبح تک یہ ویلڈ ہے۔ تو اس چیز کو ہمیں بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج جو ہم امت نے جو اس قرآن کا حال کیا ہوا، جو اس کے ساتھ ہم معاملہ کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے کہ ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے۔ آپ سب کی حدیث کا مفہوم ہے نا کہ قرآن تمہاری یا تو خلاف حجت کرے گا یا تمہارے حق میں حجت کرے گا، تو ہم یہ ڈیسائیڈ کریں کہ ہم اس کے ساتھ ایسا کیا معاملہ کریں کہ جو یہ ہمارے حق میں حجت کرے۔ ہم نے آپ کو محض بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ پھر دیکھیے اگین وہی بات ہے کہ سب سے پہلے بشارت دینے والا، ایک داعی کے لیے سب سے بڑی کوالٹی کہ لوگوں کو جو ہے وہ ڈرا کے متنفر نہ کریں، ڈرا کے نہ بھگا دیں کہ تم تو جہنم میں جاؤ گے، اللہ عذاب دے گا، نماز نہیں پڑھو گے تو یہ ہو جائے گا نا۔ یہ ہمارا بہت بڑا مائنس پوائنٹ ہے۔ داعی کا سب سے بڑا پلس پوائنٹ ہے کہ لوگوں کو پازیٹیوٹی دیں، کیونکہ دیکھیے انسانیت جو ہے نا وہ نیگیٹیوٹی ہی ساتھ لے کر چل رہی ہے، اور ہمارا اور شیطان جو ہے اس کا تو سب سے بڑا کہتے ہیں نا کہ مقصد ہی ہے کہ انسان لوگوں کو نا امید کرنا، نیگیٹیوٹی دینا، اور نا امیدی کو قرآن میں کیا کہا گیا ہے؟ کفر کہا گیا ہے نا، کیونکہ انسان جب نا امید ہو جاتا ہے، اس کے پاس جب کوئی مقصد نہیں ہوتا زندگی میں، تو پھر وہ ڈھیر ہو گیا سمجھ لیجیے۔ وہ کتنا بڑا پہلوان ہو، اس کے پاس کتنے ریسورسز ہو، لیکن اگر امید نہیں ہے، دیکھیے ہر صبح ہمیں ایک امید ہے کہ کل ہم نے یہ کام کرنا ہے، ہماری اولاد ہے، ہم نے اسے کسی مقام پر پہنچانا ہے، ہم نے اپنی زندگی میں یہ تعلیم حاصل کرنی ہے، ہم نے فلانی جگہ جانا ہے۔ اگر یہ امیدیں ختم ہو جائے تو کیا ہم بستر سے اٹھ پائیں گے میری بہنیں؟ کبھی بھی نہیں اٹھ پائیں گے۔ اور دیکھیے اسلام تو ہمیں ایک بہت بڑا مقصد دیتا ہے۔ اسلام ہمیں نہ صرف اس دنیا کی زندگی کا مقصد دیتا ہے بلکہ اس دنیا کے بعد والی زندگی کا بھی مقصد دیتا ہے کہ تمہارے لیے جنت ہے، اس کے لیے کوشش کرو۔ تو سوچے ہمارے پاس تو کتنے سارے کرنے کے کام ہیں اور ہمارے پاس تو وقت بھی نہیں ہے، تو پھر ہمارے پاس یہ وقت کہاں سے آ رہا ہے کہ ہم بور ہو رہے ہیں اور ہمارے پاس کرنے کے لیے کچھ نہیں؟ یہ اصل میں ہماری لا علمی اور ہماری جہالت ہے کہ ہم نے اپنے مقصد کو نہیں سمجھا ہے، اصل میں ہمارے گول کیا ہیں اس کو ہم نے سیٹ نہیں کیا۔ اسی لیے بہت اس چیز کو ہم نے لوگوں میں بھی پھیلانا ہے اور پازیٹیوٹی دینی ہے سب سے پہلے تو لوگوں کو کہ اسلام کی طرف آنے کے لیے دیکھیں اس میں یہ فائدے ہیں، اس میں یہ بھلائی ہے، ہمیں یہ مقصد دیتا ہے۔ ڈرانا کن لوگوں کو ہے؟ ڈرانا ان لوگوں کو ہے جو پہلے بشارت پا چکے ہیں، یعنی بشارت پانے کے بعد اگر وہ کسی وجہ سے کسی راہ میں گمراہ ہو رہے ہیں یا ان کے قدم پھسل رہے ہیں
یا وہ نفس کا شکار ہو رہے ہیں یا کسی وجہ سے کبھی شیطان کے ہیر پھیر میں آ گئے، تو پھر ان لوگوں کو ڈرانا ہے کہ ارے کیا ہوا، تم مسجد میں 5 وقت آتے تھے، اب تم نے نماز میں آنا چھوڑ دیا ہے، تو بھئی ایسا نہیں ہوتا، دیکھو پھر اس کے یہ معاملات ہیں۔ یعنی حکمت ہے آپ دیکھیں دعوت کی، لیکن جو بیچارہ نیا مسلمان ہے، ہمارے جو چھوٹے بچے ہیں اور جو کبھی نماز کی طرف نہیں آ رہا، ہم اس کو پہلے بھی یہ بول رہے ہیں کہ بھائی تم نماز نہیں پڑھ رہے، جہنم میں جاؤ گے، اللہ تمہیں عذاب دے گا، جھوٹ بولو گے یہ ہو جائے گا، اللہ زبان کاٹ دیں گے۔ مطلب ہم اپنے بچوں کو اس طرح سے تربیت کرتے ہیں، غلط، انتہائی غلط درجے کی پیرنٹنگ ہے ہماری۔ اسی لیے آج ہمارے بچوں کا دیکھیے جس طرح سے ہم ان کو ڈیل کر رہے ہیں نا، وہی ہمارے سامنے نتیجے آ رہے ہیں۔ پازیٹیوٹی کے ساتھ ڈیل کریں۔ انسان کو جو ہے نا سب سے زیادہ جو جس چیز کا بھوکا ہے نا، آپ یقین مانیں وہ ہمدردی اور اچھی باتوں کا بھوکا ہے انسان، اس کو بری باتیں نہیں پسند ہیں۔ ہم سب دیکھیں اپنا اپنا کریں، کوئی ہم سے بری بات کرے، ہمیں لعنت ملامت کریں اور ہم سے یہ کہے نا، کسی کو بھی یہ چیز پسند کبھی بھی نہیں آئے گی، خواہ وہ کتنا بڑا متقی اور پرہیزگار کیوں نہ ہونے دو۔ اب ہمارے سامنے تو خود ہماری اپنی ذات ہے کہ اور ہم جانتے کہ ہمارے اندر خود کتنی ساری کمیاں ہیں اور ہم کیا چاہتے ہیں۔ ہمارے سامنے ہماری اولاد ہے، ہمارے سامنے ہمارا معاشرہ ہے، ہمارے سامنے ہمارے پڑوسی ہیں، دوست احباب، رشتہ دار ہیں، والدین ہیں، شوہر ہیں، بیوی ہیں۔ تو یہ لوگ تو آپ دیکھیں، یہ ہم سب ایک ہی کشتی کے مسافر ہیں، اور ہم سب کو کیا چاہیے؟ ہم سب کو پیس چاہیے نا، سکون چاہیے۔ اور سکون کہاں سے ملے گا؟ کیا لعنت ملامت کرنے سے اور ڈرانے دھمکانے سے پیس اور سکون ملے گا؟ تو اسلام تو دیکھیے لا اکراہ فی الدین، ڈرانے دھمکانے کا تو مذہب ہے ہی نہیں، تلوار والا مذہب تو ہے ہی نہیں۔ اچھے اخلاق، اچھے ایٹیکیٹس ہیں نا، آپ سب کی سیرت ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ الحمدللہ بھی ہم نے سیرت کے پروگرامز کیے، اس میں جو ہمارا میسج تھا ہے نا اس انسانیت کے لیے، ہم سب کے لیے، وہ کیا تھا کہ اچھے اخلاق کے ذریعے، دیکھیں فتح مکہ کا معاملہ دیکھیں، آپ سب نے کس طرح سے بڑا دل کرتے ہوئے لوگوں سے درگزر اور معافی کا معاملہ کیا، کس طرح سے آپ سب نے پرومسز نبھائیں، کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات لوگوں کے حق میں رحمت تھی، ہے نا، رحمت للعالمین۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اخلاق کی گواہی دی، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لیے بہت رحم دل ہے، ورنہ یہ آپ کے پاس سے چھٹ جاتی۔ یہ ساری آیتیں کس طرف اشارہ کر رہی ہیں؟ یہ سیرت کس طرف اشارہ کر رہی ہے کہ ہم میں بہترین اخلاق کے ذریعے، اچھے اخلاق کے ذریعے، پازیٹیوٹی کے ذریعے، ہے نا، پوری انسانیت کی بہترین کاؤنسلنگ، کہتا ہے قرآن کے ذریعے کاؤنسلنگ۔ کیا ہے قرآن کی آیت کہ اس سے بڑھ کے کس کی اچھی بات ہوگی جو قرآن کے ذریعے لوگوں کو ہدایت کی طرف بلائے۔ آج دیکھیے انسانیت سسک رہی ہے، آج لوگ ڈپریشن، انزائٹی اور پتہ نہیں کن کن چیزوں کا شکار ہے، میری بہنیں مایوسی کی انتہائی گھڑ میں جا چکے ہیں۔ نعمتوں کی کوئی کمی نہیں ہے، آپ دیکھیں ہمارے گھر میں آج کیا چیز ہے کہ وہ نہیں ہے، ہر ایک نعمت ہمارے گھر میں موجود ہے، بینک بیلنس موجود ہے، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ یعنی اکثریت کی میں آپ کو بات بتا رہی ہوں کہ ہم جو آج جو یہ آڈیو جو بھی میری بہنیں سن رہی ہیں، ہم سب اپنا اپنا جائزہ لیں، کیا نعمتیں کمی ہے، لیکن پھر بھی ہمارے دل اداس ہے، پھر بھی ہمارے گھروں میں جو ہے وہ افراتفری کا ماحول ہے، پھر بھی ہمارے گھروں میں فتنے اور فساد ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے نا کہ ہم نے اخلاق کا دامن کہیں نہ کہیں چھوڑ دیا ہے میری بہنیں۔ ہم بہت زیادہ انسیکیورٹی کا شکار ہو گئے، اللہ پہ توکل نہیں ہے، لوگوں کے ساتھ زیادہ امیدیں باندھ لی ہیں ہم نے، پھر وہ جب ہماری امیدوں پر پورا نہیں اتر رہے تو فتنے اور فساد ہیں۔ ہماری زندگیاں جہنم کیوں بنی ہوئی ہیں میری بہنیں؟ کیوں سکون اور عافیت نہیں ہے؟ پہلے لوگوں کے پاس دیکھیے نعمتیں بہت زیادہ نہیں ہوتی تھیں، لیکن ان کی زندگیوں میں سکون تھا، خوشی تھی، اور آپ دیکھیں کہ اخلاص تھا، ہے نا۔ آج یہ ساری چیزیں جب ختم ہو گئی ہے تو اس کی جگہ پھر خود غرضی، بے رحمی، اور آپ دیکھیں کہ حقوق کی جنگ، کوئی ایک دوسرے کے حقوق ادا نہیں کرنا چاہتا لیکن لینا سب چاہتے ہیں، کوئی کسی کا فرض نہیں ادا کرنا چاہتا لیکن فرائض مانگنے کی لائن بڑی لمبی ہے۔ تو یہ جب بیلنس جب خراب ہو گیا نا، دیکھیں سورہ رحمان میں اللہ نے فرمایا نا کہ تم واقیم الوزن بالقسط ولا تخسروا المیزان، یعنی جس چیز میں اللہ نے رشتوں میں، اللہ نے محبتوں میں، اللہ نے نفرتوں میں، جہاں کہیں تمہارا بیلنس خراب ہوگا نا تو یہ معاملے بگڑیں گے، پھر دنیا کی زندگی تمہارے لیے جہنم سے کم نہیں ہوگی۔ تو اللہ ہمیں اس کا فہم دے، ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے کہ ہم چیزوں کو بیلنس کر کے چلیں۔ ہم اخلاق کے ذریعے سے نہیں، جس ذریعے سے، جس کو ویپن بنا کے آپ اور صحابہ نے اسلام کی جنگ جیتی تھی نا، اسی کے ذریعے سے ہم دوبارہ لوگوں کو جو ہے وہ بشارت دینے والے بنے، اور پھر بعد میں ڈراوا بہت آگے کی چیز ہے میری بہنیں، اور وہ بھی بہت حکمت اور پیار کے ساتھ۔ اور ہم نے قرآن کو موقع الگ الگ نہ کر کے نازل کیا تاکہ آپ اسے وقفہ سے لوگوں کو پڑھ کر سنائیں، اور اسے بتدریج تھوڑا کر کے نازل کیا۔ آپ ان سے کہیے تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ۔ اس سے پہلے جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے، جب انہیں یہ قرآن پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ بہت سے لوگ اعتراض کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ کفار قریشی مکہ کے لوگ کہ بھئی آپ پر جو ہے جیسے توریت نازل ہو گئی تھی، جیسے بائبل آ گئی تھی، اور جیسے صحیفے ابراہیم تھے، موسیٰ تھے، تو اس طرح سے آپ پر بھی پورا قرآن کیوں نہیں نازل ہو گیا؟ یہ تھوڑا کر کے۔ تو یہ بھی اعتراض کرتے تھے کہ یہ پہلے جو ہے نا چیزوں کو سارا، یعنی نوز باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ساری سچویشن دیکھتے ہیں اور پھر کہیں سے تھوڑا کہیں سے سن کے سیکھ کے آ جاتے ہیں،
تھوڑا یہاں سے لکھوا لیتے ہیں، تھوڑا وہاں سے، اس طرح سے بہت سارے ان کے اعتراض بھی تھے، اور قرآن میں اس کا جواب بھی دیا گیا ہے کہ یہ قرآن جو ہے وہ عربی زبان میں ہے، اور جن کے متعلق ایک شخص تھا کافی یعنی وہ فہم اور علم والا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی تھی، تو وہ کہتے تھے کہ ان سے جو ہے نا اللہ کے نبی سیکھ کر آتے ہیں اور قرآن بول کے پیش کر دیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی جواب دیا کہ وہ تو اجمی ہے، یعنی وہ غیر عرب تھا۔ تو غیر عربی آپ دیکھیں، اب ہم سب کے کون ہیں، ہم سب غیر عرب لوگ ہیں نا، ہم جاتے ہیں سعودی میں جاتے ہیں، عمرہ کرنے جاتے ہیں، واٹ ایور، ہم دنیا کسی حصے میں چلے جائیں، عرب کا جو کلچر ہے، وہاں کی جو لینگویج ہے، اس کا جو ایکسنٹ ہے، ہم کبھی بھی اس کو نہیں کر سکتے ہیں اس طرح کا، اور قرآن کی جو عربی زبان ہے اس کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ عرب میں جو زبان بولی جاتی ہے، جیسے وہ ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ گلی والی لینگویج، اب آج ہم لوگ جو لینگویج یوز کر رہے ہیں، ہماری لینگویج میں خلط ملط ہے، تھوڑے انگلش، تھوڑے ہندی، تھوڑے اردو، اور جو ہم اردو بھی بول رہے ہیں وہ عام طور پہ وہ اردو نہیں ہے، عام طور پہ وہ انگلش نہیں ہے، یعنی یہ سب خلط ملط ہو گیا نا، گلی والی زبان جس کو ہم کہہ سکتے ہیں۔ تو آج عرب کا بھی یہی معاملہ ہے، لیکن قرآن کی عربی جو ہے نا وہ بہت رچ ہے، بہت زیادہ، اس کو اس طرح سے کوئی کبھی بھی نہیں پیش کر سکتا۔ یہ چیلنج دیکھیے قرآن میں 7 مقامات پر آیا ہے، اور آج بھی یہ چیلنج برقرار ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تھوڑا تھوڑا اس لیے نہیں ہے کہ وہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا سیکھیں اور آئیں، بلکہ اس کی بہت بڑی حکمت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ 23 سالوں میں قرآن نازل ہوا نا، تھوڑا تھوڑا کر کے، تو الگ الگ مواقع پہ، الگ الگ سچویشن کے حساب سے کہ لوگوں کو پھر وہ چیزیں یاد رہ جائیں، ہے نا۔ جیسے ہوتا ہے نا، دیکھیے کوئی ایسے موقع پہ، فار ایگزامپل دیکھیے ہم لوگوں نے کئی سال اسکولنگ کے کیے، لیکن اسکولنگ کے کون سے ایسے معاملات ہیں جو ہمیں یاد رہ گئے، جیسے کہ ہم نے کلاس میں کھڑے رہ کر کسی کویشچن کا آنسر کیا اور وہ آنسر غلط ہو گیا، اور ٹیچر نے کہا کہ نہیں اس کا یہ نہیں، یہ آنسر ہے۔ اب سب لوگوں کے سامنے تھوڑا سا ہمیں فیل ہوا نا کہ ارے یار، میں تو بہت کانفیڈنس سے اٹھی تھی بولنے کے لیے، لیکن یہ تو غلط ہو گیا۔ تو دیکھیے آج تک وہ بات ہمیں یاد ہے کہ اس کا آنسر یہ ہے۔ میں آپ کو ایگزامپل دے رہی ہوں۔ اسی طریقے سے ایسے بہت سے موقع آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، صحابہ کی طرف سے بھی، مسلمانوں کی طرف سے بھی آئے، اور کفار مکہ کی طرف سے بھی، یہود کے بھی بہت سارے سوالات آئے، جیسے سورہ کہف نازل ہوئی، روح کے بارے میں دیکھیں سوال کیا گیا، بہت ساری باتیں۔ پھر آپ دیکھیں خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ ہوا تھا نا کہ 28 لقد سمع اللہ قول التی تجادلک فی، وہ اپنے شوہر سے ان کا جھگڑا ہوا، اب وہ جو ہے معاملہ، تو اس طرح سے بہت سارے ایسے سچویشن ہوئی 23 سالوں میں کہ جس کے برابر موقع پہ واقع افک ہوا۔ آپ دیکھیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پہ تہمت لگائی گئی، تو پھر وہ سورہ نور کی تمام آیتیں نازل ہوئی، پردے کے تعلقات ہیں نا، زنا کے معاملات۔ تو یہ کیسا ہوا کہ موقع موقع پہ آیتیں نازل ہوئی نا، مسلمانوں کو اور رہتی دنیا کو نہیں، وہ یاد رہ گئی وہ چیزیں، اور ان کے لیے پھر اس وقت اس کا حل بھی مل گیا۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیے پرابلم تو کوئی ہے نہیں، پہلے سے سلوشن دے دیا جائے، انسان اس کو کیا کرے گا، اگنور کر دے گا، بھول جائے گا، سمپل سی بات ہے۔ اور پھر تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہو رہی ہے، یاد بھی ہو رہی ہے، حفظ بھی ہو رہا ہے، اور وہ چیزیں ایک دم ذہن نشین ہو جا رہی ہیں۔ تو یہ قرآن کی بہت بڑی حکمت ہے۔ اسی لیے میری بہنیں، سیرت کو سمجھنا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا قرآن کو سمجھنا۔ ہم نے آج دیکھیے کہیں نہ کہیں سیرت کو اگنور کیا ہوا ہے، اس کو اتنی ویلیو نہیں کرتے۔ قرآن کو تو الحمدللہ چلو ہم سب یہ جانتے ہیں، اور ہمارے دلوں میں یہ بات ہے کہ بھئی قرآن کو سمجھنا چاہیے، ہماری کوتاہی غلطی ہے، ہم اس کا اقرار بھی کرتے ہیں، لیکن سیرت کو کیوں اتنا ہم نے اگنور کیا، کیوں اتنا زیادہ لائٹ لیا ہوا ہے؟ جبکہ آپ نے آخری جو مواقع تھے وصال کے وقت کیا کہا تھا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور سنت۔ تو قرآن کو تو ہم نے پھر بھی ٹھیک ہے، کہیں نہ کہیں سے اللہ نے توفیق دی، لیکن سنتوں کو کیوں ہم نے چھوڑا ہوا ہے؟ سنتیں کب سمجھ میں آئیں گی؟ سیرت جب، اور یقین مانیں قرآن بھی اسی وقت سمجھ میں آئے گا جب سیرت سمجھ میں آئے گی۔ سیرت کا مطالعہ بھی بے انتہا ضروری ہے، اتنا ہی وہ درجہ رکھتا ہے جتنا قرآن۔ تو میری بہنیں، ہم سب اپنی زندگیوں میں سیرت کا مطالعہ شروع کر دیں۔ میں آپ کو بک پڑھنے کی تو تلقین نہیں کروں گی، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ بکس ہم لوگ نہیں پڑھتے، بہت پریکٹیکل سی بات ہے، بہت کم لوگ ہوں گے جو بک کا مطالعہ کرتے ہیں، شوقین بھی ہوں گے۔ آج ہمارے پاس یہ موبائل ہے میری بہن، اس کا کہتے ہیں بہت اچھا استعمال ہم کر لیں، کتنی زیادہ ڈیٹا ہمارے پاس فری ہے، چھوٹی چھوٹی کلپس آتی ہے، 15 سے 20 منٹ کی بھی کلپس موجود ہیں یوٹیوب وغیرہ پر سیرت کے تعلق سے۔ تو آپ اس کو روز اپنا کام کرتے کرتے، ہنڈی ہلاتے، برتن کپڑے دھوتے، بچوں کی تربیت کرتے ہیں نا، اپنے معاملات کرتے 10-15 منٹ کی روز بھی آپ کلپ سن لیں گے، انشاءاللہ سال 6 مہینے میں سیرت کا بھی جو ہے وہ الحمدللہ معاملہ ہو جائے گا۔ ضرور سیرت کی طرف بھی دھیان دیں، اور سیرت کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ قرآن اگر سمجھنا ہے، اس کی تفسیر سمجھنی ہے، سیرت کے بغیر ممکن نہیں۔ پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے، جب انہیں پڑھ کر سنایا جاتا ہے وہ ٹھوڑیوں کے اوپر سیدھے میں گر پڑتے ہیں۔ یہاں سے مراد نصارہ ہے، مراد جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے لوگ ہیں، اور مراد وہ بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس اپنی اپنی شریعتیں موجود تھیں، حق پر تھے، اور اس قلب سلیم رکھتے تھے، اور قرآن کو بھی سمجھتے تھے، اور اپنی کسی ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے جو ہے انہوں نے قرآن کو جھٹلایا نہیں تھا، تو بہت آسانی سے وہ دل میں ان کے بات گھر کر جاتی تھی، نہیں کیسا کوئی ہرڈل نہیں تھا، نفس پرستی کا، تعصب کا، فرقہ واریت کا، قبیلہ پرستی کا، یہ سب تعصب نہیں تھا جو کہ
یہودیوں میں پایا جاتا تھا اور جو کہ کفار مکہ میں تھا، جو پچھلے ہم اس پر ڈسکس کر چکے ہیں۔ تو وہ کیا کرتے تھے کہ ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے تھے۔ اور یہاں پہ دیکھیے آیت سجدہ ہیں، اور جس پہ مفسر کہتے ہیں کہ لازم اس کو سجدہ کرنا چاہیے، انشاءاللہ بعد میں آپ لوگ ضرور اس کو سجدہ کر لیجئے گا۔ پکار اٹھتے ہیں کہ پاک ہے ہمارا پروردگار، یقیناً ہمارے پروردگار کا وعدہ تو پورا ہو کے رہنا ہے، یہی ایمان مطلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ایمان کی توفیق عطا فرمائے۔ اور وہ ٹھوڑیوں کے بل روتے ہوئے گر پڑتے ہیں، اور یہ قرآن ان کے خشوع کو اور بڑھا دیتا ہے۔ یعنی دیکھیے قرآن ہے نا، جس نیت سے ہم پڑھیں گے اسی نیت سے یہ ہمیں گائیڈ کرے گا۔ اگر ہم اس کو علم حاصل کرنے کی نیت سے پڑھ رہے ہیں تو علم دے گا، اگر ہم ہدایت حاصل کرنے کی نیت سے پڑھ رہے ہیں ہدایت دے گا، اگر ہم ڈیبیٹس کرنے کے لیے قرآن کو سمجھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ڈیبیٹ میں بھی جیت جائیں گے۔ اور پھر ہم دیکھیں کہ اس کو اگر ہم جھٹلانے کے لیے پڑھ رہے ہیں کہ چلو یہاں سے کوئی آیت نکالے، وہاں سے کوئی آیت نکالے، آیت متشابہات لیں اور اس میں جو ہے لوگوں کو بتائیں کہ دیکھو یہ غلطی ہے، یہ غلطی ہے، وہ بھی آپ کو مل جائے گی۔ یعنی ہمیں ہر وہ چیز اس میں ملے گی جس نیت سے ہم قرآن پڑھیں گے۔ اور اگر ہم ایمان کی نیت سے اور اس کو منزل من اللہ ہونے کی نیت سے اور یہ اللہ کے کلام ہونے کی نیت سے اس کو پڑھیں گے تو ہمارے خشوع میں یہ اضافہ کرے گا۔ دیکھیے خشوع میں کیسے اضافہ کیا جائے، اکثر ہم یہ سب ہم سنتے ہیں کہ خشوع اور خضوع سے نماز پڑھنا، لیکن یہ خشوع اور خضوع کہاں ملے گا؟ کہاں ملے گا؟ کوئی بونویٹا کے ٹائپ تو ہے نہیں کہ دودھ میں گھل کے پی لیں، کہاں ملے گا؟ دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں اس کا حل بتا دیا کہ خشوع اور خضوع چاہیے تو قرآن کو جو ہے وہ اس نیت سے پڑھا جائے، اس نیت سے کہ یہ اللہ کی طرف سے، اور ایمان جو ہے وہ پختہ کیا جائے۔ اور ایمان کیسے مضبوط ہوگا؟ اب ظاہر یہ بھی ایک سوال ہوگا کہ ایمان کہاں سے پختہ ہوگا؟ تو ایمان زیادہ میری بہنیں جب تک، دیکھیے میں آپ کو ایگزامپل دیتی ہوں کہ جب ہمارے پاس ہمیں جب کوئی بیماری ہو جاتی ہے نا تو ہم دوائی لیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن دوا کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر کیا کہتا ہے کہ آپ کو پرہیز بھی کرنا ہے نا، آپ کو ٹھنڈی کھٹی فلانی چیزیں نہیں کھانی ہیں ورنہ یہ دوائیاں آپ کو بے اثر ہو جائیں گی۔ ایگزیکٹلی یہی بات ہے میری بہنیں، اگر ہمیں اپنا ایمان اور تقویٰ بڑھانا ہے نا تو پرہیزگاری کرنی پڑے گی۔ پرہیز کن چیزوں سے کرنا پڑے گا؟ ظاہر ہے حرام چیزیں ہیں، بہت ساری چیزیں ہم سب جانتے ہیں، ابھی اتنا وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو سارے لسٹ گنواؤں، سب ہم الحمدللہ ہم بہت جاننے والے لوگ ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ کیا چیزیں ہیں کہ جن کو ہماری زندگیوں سے نکالنے کی ضرورت ہے۔ ان تمام چیزوں سے پرہیز، پھر اس کے بعد نماز کی پابندی، اللہ سے تعلق کو جوڑنا، مضبوط کرنا، قرآن کی زیادہ زیادہ تلاوت کرنا، اس کو معنی و مفہوم سے سمجھنا، اور اگین میں نے سیرت کو بھی انوالو کریں تاکہ ہمیں ہمارے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو۔ جب محبت ہوگی تو ہی اطاعت کر سکیں گے میری بہن۔ ظاہر ہے نا، ہم کسی کی بات کب مانتے ہیں اور کس کی بات مانتے ہیں؟ جس کو ہم ویلیو کرتے ہیں، جس کو ہم محبت کرتے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں، ہم اپنے والدین کے لیے، اپنے شوہر کے لیے، بیوی کے لیے، اس دوست کے لیے ہم آدھی رات کو بھی کھڑے ہیں کہ جس سے ہم کو اٹیچمنٹ ہے، ہماری محبت ہے نا، ہم انوالو ہے کہیں نہ کہیں۔ بالکل یہی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایسے ہی نہیں آ جائے گی، درود پڑھنے سے صرف نہیں آ جائے گی، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سمجھنا پڑے گا، آپ سے ان کے مشن کو سمجھنا پڑے گا، آپ سے ان کے پوائنٹ آف ویو کو سمجھنا پڑے گا۔ تو یہ تمام چیزوں کے لیے خشوع کیسے بڑھے گا؟ یہی اس کا ایک واحد طریقہ ہے۔ آپ ان سے کہیے کہ اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر، جو نام بھی تم پکارو گے اس کے سب اچھے نام ہیں۔ اب قریش مکہ کو بڑی چڑ تھی کہ یہ رحمان کیا ہے، اور وہ اکثر تانا بھی دیتے تھے آپ سب کو کہ تم تو کہتے ہو ایک اللہ ہے، تو تم نے یہ رحمان کو بھی جو ہے الہ بنا کر پیش کر دیا ہے۔ یعنی ایسے جاہل قسم کے لوگ تھے، یہ سمجھ لیجیے جہالت بھی تھی، یہ سمجھ لیجیے کہ وہ ایک سمجھتے سب کچھ تھے، بس آپ سب کو ستانے کے لیے اور پریشان کرنے کے لیے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کیا کرتے ہیں، وہ ہاتھا پائی نہیں کرتے، وہ ہم کو ذہنی ٹارچر کرتے ہیں، اور یہ ٹارچر کرنے کی نا یہ بھی ایک بہت بڑا ظلم ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ کسی کو مارنا پیٹنا وہ دکھائی دیتا ہے، لیکن جو ذہنی طور پر ٹارچر کرتے ہیں نا وہ بڑے ظالم ہوتے ہیں، وہ بڑے گنہگار گار ہوتے ہیں، کیونکہ آپ نے ذہنی مریض بنا دیا کسی کو۔ اور یہ قریش مکہ کا ایک یہ بھی حربہ تھا کہ آپ سب کو مینٹل النس دینے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے تھے، کیونکہ دیکھیے باتیں زیادہ زخم دیتی ہیں، اور وہ زخم ایسے ہوتے ہیں نا میری بہنیں کہ وہ جلدی بھرتے بھی نہیں ہیں۔ تو اللہ جو ہے ہمیں اسی پناہ میں رکھے اور ہمیں ان لوگوں میں نہ شامل کرے کہ ہم کسی کی مینٹل النس کی وجہ بنیں۔ اسی لیے کہا گیا نا کہ کہو تو اچھی بات کہو ورنہ خاموشی اختیار کرو۔ تو یہ ان کا ایک اعتراض تھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس اعتراض کا جواب دیا کہ اللہ کا صرف ایک ہی نام نہیں ہے، یہ اللہ کا رحمان، یہ اس کی صفتی نام ہے نا، اور اس کی بہت بڑی صفت ہے۔ کوئی بھی انسان رحیم ہو سکتا ہے، رحمان کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اس کا جو ہے انشاءاللہ آپ نے سورہ فاتحہ میں اس کی بہت بہترین تفسیر ہے، آپ لوگ ضرور قرآن تفسیر سے بھی سنیے، مزید بار بار سنیے۔ تو رحمان خلی جو ہے اس لفظ کی بہت بہترین تفسیر کی گئی ہے، اور اللہ نے کہا کہ مزید اس کے جیسے جو حدیث سے ثابت ہے کہ 99 نام ہے، اس سے زیادہ بھی ہیں، لیکن جو حدیث سے ثابت ہے کہ وہ 99 جو اللہ کے صفاتی نام ہیں، تو اللہ کے تمام اچھے ہی نام ہیں، جس نام سے ہم پکارے۔ اور دعا کے تعلق سے بھی آتا ہے نا کہ دعا جب ہم مانگیں تو اللہ کے بہترین ناموں کا وسیلہ لے کر دعا مانگیں، اور انشاءاللہ اللہ ضرور دعا کو قبول کرنے والا ہے۔ اور آپ اپنی نماز نہ زیادہ بلند آواز سے پڑھی، نہ بالکل پست آواز سے، بلکہ ان کے درمیان اوسط درجے کا لہجہ اختیار کیجیے۔ آپ سب کو ہدایت دی جا رہی ہے کہ یہ جب آپ سب جو ہے وہ جہری قرات کرتے تھے
تو سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت اس وقت اتری جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں کافروں سے چھپے رہتے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو نماز پڑھاتے تو بلند آواز سے قرآن پڑھتے، اور جب مشرک قرآن سنتے تو قرآن اور صاحب قرآن اور قرآن لانے والے یعنی جبرائیل علیہ السلام کو برا بھلا کہتے. اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ نماز میں قرآن بلند آواز سے نہ پڑھیے کہ مشرک ان کو یعنی قرآن کو برا بھلا کہیں، اور نہ اتنی آہستہ پڑھیے کہ آپ کے صحابہ بھی نہ سن سکے، بلکہ درمیانی راہ اختیار کیجیے. اس سے یعنی دیکھیے حکمت اور تدبیر کی بات ہے. ایسا نہیں ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ان سے بدلہ لینے پر قادر نہیں تھا، لیکن اگین ہے نا کہ دنیا کا کارخانہ ہے اور اس کو حکمت کے ساتھ اور ٹائم اور مہلت کے حساب سے چلانا ہے. تو ہم نے ہر جگہ کہتے ہیں نا کہ بہت زیادہ بہادری دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں کہیں ہمیں یہ حکمت اور تدبیر اختیار کرنی کہ یہاں ابھی ان سے نہیں الجھنا ہے نا، کہ ایسا نہیں کہ صحابہ ڈیفینس نہیں کر سکتے تھے یا صحابہ کو جنگ کرنا نہیں آتی تھی، لیکن ہم امت کو جو ہے دیکھیے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ زندگی میں سچویشن اور حالات کے حساب سے تدبیر کے ساتھ کام کرنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ خواہ چلے جائیں کسی مندر میں کھڑے ہو کے لا الہ الا اللہ کہنے لگے اور سارے لوگ آپ کو آ کے مار ڈالیں، اور وہ میڈیا پہ جو ہے فضول کی افواہ اور ملک کا ماحول خراب ہو. میں مثال آپ کو دے رہی ہوں، اس طرح کی بہت ساری سچویشن ہماری لائف میں ہوتی ہیں. تو ہمیں اس حساب سے، اسی لیے دیکھیے قرآن میں جو حکمت کا لفظ آیا نا اس کے بارے میں اللہ نے کیا کہا ہے سورہ بقرہ میں کہ جسے حکمت دے دی گئی اسے خیر کثیر دے دی گئی. اللہ سے حکمت مانگا کریں میری بہنیں، ہم سب اللہ سے حکمت مانگیں، یہ بہت خیر کثیر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھیے اس کی تاکید کی جا رہی ہے، اور کہہ دیجیے کہ ہر طرح کی تعریف اس اللہ کو سزاوار ہے جس نے نہ کسی کو بیٹا بنایا نہ بادشاہی اس میں اس کا کوئی شریک ہے، اور نہ ہی ناتوانی کی وجہ سے اس کا کوئی مددگار ہے نا. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. جو شرک کی اثر جل ہے دیکھیے وہ کاٹ دی گئی ہے. شرک اسی لیے انسان کرتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ تو ہماری رسائی ڈائریکٹ ہے نہیں، اور یہ لوگ جو ہے ہمارے دیوی دیوتا فلانا بزرگ پیر فقیر ولی اولیاء یہ جو ہے وہ اللہ کے حضور ہماری بات پہنچاتے ہیں، اور چونکہ ہم خود اتنے گنہگار ہیں کہ تو ڈائریکٹ تو ہم اللہ تک پہنچ ہی نہیں سکتے نا. اور اتنا بڑا دنیا کا کارخانہ ہے تو اس کو چلانے کے لیے تو دیکھیے اس کو چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں کی ضرورت ہے. تو اس کی بہترین اور ایک تشریح ہم آیت الکرسی میں پڑھتے ہیں. آیت الکرسی میں اللہ کی کہتے نا سبحان اللہ اتنی بہترین وہ آیات ہیں، اس کا اگر ترجمہ و تفسیر ہم سنیں میری بہنیں تو ہمیں ایگزیکٹ سمجھ میں آ جائے گا کہ وہ کیا رب ہے، یعنی کیا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، کہ اسے واقعی یعنی وہ کسی کا محتاج اور اسے نہیں ہے کسی کی بھی ضرورت. تو انشاءاللہ ان آیتوں کی بھی تفسیر آپ الگ سے سنیے گا کبھی یوٹیوب پہ جا کر، تو آپ کو انشاءاللہ یا کسی بہترین آپ تفسیر کی کتاب اٹھا لیں اس میں بھی انشاءاللہ جس کی بہترین تفسیر اس میں سنیں. تو یہ اس کا جواب دیا گیا، اور اسی کی خوب بڑائی بیان کیجیے. دیکھیے یہ سورہ شروع ہوئی تھی سبحان الذی ہے نا اسرا من عبدہ، اور ان سبحان اللہ کی تعریف بیان کی گئی تھی ہے نا. اور اسی تعریف پہ دیکھیے یہ کلمات یہ آخری آیت میں ہے کہ اللہ کی تعریف ہے. اور یہ تمام دیکھیے بیچ میں جتنی آج یہ 12 رکوع جو ہم نے پڑھے اس میں طرح طرح کی باتیں بیان کی، طرح طرح کی آیات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی واقعی پاکی اور بڑائی بیان ہوئی کہ اس سے بڑا اور اس سے بہترین تدبیر کرنے والا اور اس دنیا کو کارخانے کو چلانے والا کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے نا. اسے کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے. دیکھیے جس طرح سے اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر لے گیا، جنت اور جہنم کا معاملہ ہوا، اور بھی بہت ساری باتیں ہوئی، امت کو نماز تحفے میں اللہ سے تعلق کی بات ہوئی، اور بھی بہت ساری چیزیں ہم نے ان 12 رکوع میں غور و فکر کی. تو یہاں پر یہ آخری آیت میں بھی اللہ تعالیٰ شرک کی جڑ کو ہی کاٹ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ ہستی وہ ذات ہے کہ جس تک رسائی ہے نا، جس تک رسائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج دی گئی تھی اور تمہیں نماز دی گئی ہے، تو اللہ تک ڈائریکٹ رسائی ہے. کسی بھی وسیلے کی، کسی بھی شرک ولی اولیاء دیوی دیوتا فلانے ڈمکے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ وہ ہستی ہے جو سمیع اور علیم ہے، تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہے نا. اس دنیا کے تمہیں پیدا کرنے کے لیے بھی اسے کسی ضرورت نہیں پڑی، اور تمہارے معاملات اور حاجت اور ضروریات کو بھی صرف واحد وہی ہستی ہے جو پورا کر سکتی ہے، اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر آنا ہے. اور کل آخرت میں جزا اور سزا کا بھی وہی کل اختیار مالک ہے. اس کے علاوہ کسی کی ہمت اور مجال نہیں کہ اس کے حضور سے فارغ کر سکے، اور بھی کوئی اس کا مددگار ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ اسے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں. وہ سپر پاور ہے. اور پھر آخر میں ہے کہ اسی کی خوب بڑائی بیان کی جائے نا. سبحان الذی سے شروع ہوا تھا اور دیکھیے سبحانہ سے ہی ختم ہوا. تو ہم اللہ کی خوب پاکی اور بے شک ہم اللہ کی خوب پاکی اور بڑائی بیان کرتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ. اللہ اکبر کبیرا الحمدللہ کثیرا سبحان اللہ بکرۃ واصیلا. جزاک اللہ خیر میری بہنیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم بارک لنا فی علمنا وعملنا. اللہم افتح لی ابواب رحمتک والفضل والخیر والرزق والسعادہ من حیث لا احتسب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.